ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس میں تاریخ میں پہلی بار $1 ارب سے زائد کا اضافہ۔ ترسیلات زر میں اضافے سے مارچ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1.19 ارب تک پہنچ گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کرنٹ اکاؤنٹ $1.2 بلین سرپلس ہونے پر اظہار اطمینان۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا مستحکم معیشت کی عکاس قرار۔ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اجتماعی کاوشوں کی بدولت اب ہم ترقی و خوشحالی کے سفر پر چل پڑے ہیں۔ کراچی، قلات، خضدار اور کوئٹہ شاہراہ منصوبہ اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کریں گے۔ تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا حکومت اور مسلح افواج کا ویژن ہے۔ ٹیم ورک سے ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ پہلے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، آج ترقی مہنگائی میں کمی کی بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں پنجابی کلچر ڈے کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ آج عوام کا احساس کرنے والی محب وطن قیادت موجود ہے۔ عوام کی مشکلات کا سوچ کر رات کو نیند نہیں آتی۔ میری ذمہ داری ہے کہ پنجاب کے 15 کروڑ عوام کی روزی روٹی کا خیال رکھوں، اسی لیے کوشش ہوتی ہے کہ روٹی کی قیمت نہ بڑھے۔ راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں سمیت 7 افراد زیر حراست کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا۔ پولیس تحویل سے رہا ہونے کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے خوشگوار موڈ میں مقامی ہوٹل میں کھانا کھایا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں بھی کھانے میں شریک ہوئیں۔ میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ بانی سے ملاقات کے لیے عدالتی احکامات کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ آج عدالت میں توہین عدالت کی مزید درخواستیں دائر کریں گے۔ عمر کوٹ میں قومی اسمبلی کی نشست این 213 میں ضمنی الیکشن، ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی کی صبا تالپور کو سندھ بچاؤ تحریک کے لال چند ماہلی پر واضح برتری حاصل۔ جیالوں کا جشن، لال چند ماہلی کا ضمنی انتخاب میں مبینہ دھاندلی کے خلاف دھرنا۔ مشتعل افراد نے ڈی آر او آفس کے سامنے ٹائر نظر آتش کر کے روڈ بند کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تیمور تالپور کا عوام سے اظہار تشکر، کہا ضمنی الیکشن میں اچھا ٹرن آؤٹ رہا، احتجاج مخالفین کا حق ہے۔ حیدرآباد میں ہٹری بائی پاس پر پیپلز پارٹی کا جلسہ آج ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ جلسے کی تیاریاں مکمل، 100 فٹ طویل اسٹیج تیار، 17,000 کرسیاں لگا دی گئی۔ مرد اور خواتین کے لیے علیحدہ انٹری پوائنٹس، پانی، طبی امداد اور دیگر سہولیات کا بھی بندوبست ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے صوبائی وزیر جام خان شورو کے ہمراہ جلسہ گاہ میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی اور عوامی سہولیات کے حوالے سے متعلقہ افسران کو اہم ہدایات بھی جاری۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مزید 2 ججز کا اضافہ۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عقیل عباسی کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کی منظوری۔ آئینی بینچ میں ججز کی مجموعی تعداد 15 ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے آئینی بینچ میں مزید ججز تعیناتی کی مخالفت کی۔ جسٹس جمال بندوخیل، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر کی بھی مخالفت۔ چیف جسٹس نے بھی جسٹس علی باقر نجفی کو ووٹ نہیں دیا۔ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ شہداء کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدس ہے۔ آج کا امن اور آزادی شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا وطن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے سپوتوں کو زبردست خراج عقیدت۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں اعزازات دینے کی تقریب۔ سپاہی سالار نے جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری تمغہ بصالت سے نوازا۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بے لوث عزم کو سراہا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 19 اپریل کو کابل جائیں گے۔ وزارت کا منصب سنبھالنے کے بعد اسحاق ڈار کا یہ پہلا دورہ افغانستان ہوگا۔ اسحاق ڈار افغان ہم منصب سے باقاعدہ مذاکرات کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات میں سرحد پار دہشت گردی، مہاجرین کی واپسی، تاپی گیس پائپ لائن پر گفتگو ہوگی۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں، جدید امریکی اسلحے کے استعمال کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ہنگری کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ہنگری کے درمیان سفارتی پاسپورٹ اور آثار قدیمہ سمیت مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ ہنگری کے وزیر خارجہ کی GSP+ کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کے فروغ پر بھی اظہار تشویش۔ اسحاق ڈار کی ہنگری کی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ ڈھاکہ میں 15 سال بعد خارجہ سیکریٹری سطح کا چھٹا مشاورتی دور۔ پاکستان کی جانب سے سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے وفد کی قیادت کی۔ ملاقات میں پاکستان بنگلہ دیش کے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ سیاسی، اقتصادی، تجارتی، زراعت، ماحولیات، تعلیم میں تعاون پر بھی گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک میں تجارتی اور اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اپریل کے آخری ہفتے میں دورہ بنگلہ دیش متوقع۔ مری میں گزشتہ روز کی موسلادھار بارش، آندھی کے باعث بند ہونے والی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ کوہالہ فیڈر سمیت متعدد فیڈر سے بجلی معطل۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا 18 اور 19 اپریل کو شدید بارش، ژالہ باری، آندھی سے متعلق الرٹ جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں موسمی صورتحال کی وارننگ۔ ممکنہ شدید موسمی صورتحال کے باعث فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ۔ عوام سے آندھی اور طوفان کی صورت میں کمزور عمارتوں، درختوں سے دور رہنے کی اپیل۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن گلشن ضیاء میں فائرنگ سے UC چیئرمین قتل۔ SSP ویسٹ کے مطابق مقتول کی شناخت عامر بھٹو کے نام سے ہوئی۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان نے فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ ملزمان کی تلاش جاری۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں شہر کے بہتر حالات کو دوبارہ خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ امید ہے جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا بھی UC چیئرمین عامر بھٹو کے قتل پر اظہار افسوس۔ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی مزار کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، کار ڈرائیور فرار۔ متوفی کی شناخت فوری طور پر نہیں ہو سکی۔ لاش اسپتال منتقل۔ شہر میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک پر مکمل پابندی عائد۔ اطلاق تعمیراتی مال بردار ڈمپرز پر بھی ہوگا۔ PSL سیزن 10 میں چوکے چھکوں کی برسات جاری۔ ایک دن آرام کے بعد آج کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آمنے سامنے ہوں گے۔ دونوں ٹیموں کے کپتان جیت کے لیے پرعزم۔ پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان نے چوتھے میچ میں تھائی لینڈ کو 87 رن سے شکست دی۔ پاکستان نے تھائی لینڈ کو جیت کے لیے 206 رنز کا ہدف دیا تھا۔ تھائی لینڈ کی پوری ٹیم 35ویں اوور میں 118 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ لوکو ویر ویران دیاں سردا تاج محمد لوکو ماواں ٹھنڈیاں شاواں۔ اور پنجاب پولیس نے بیرون ملک سے آئے سکھ یاتریوں کے لیے سیکیورٹی کے فرائض تو انجام دیے، ساتھ ہی بہترین مہمان نوازی کا بھی مظاہرہ کیا۔ پولیس کانسٹیبل شاہد نے عظیم صوفی شاعر حضرت میاں محمد بخش کا کلام سنا کر سکھ یاتریوں کے دل جیت لیے۔